سو ایک سرحد کے اندر بھی کئی ٹکڑے نظر آئے کہ جن ٹکڑوں کے ٹکڑوں میں کہیں ایک شہر بستا ہے، کہ جس کے ایک ٹکڑے میں کہیں کوئی محلہ ہے، کہیں اس کے کسی حصے میں ایک چھوٹا سا گھر ہوگا، اور اس گھر کے کسی کمرے کے کونے میں کوئی اپنی حقیقت لکھ رہا ہوگا. کیا کہنے، واہ واہ واہ، بہت خوبصورت نظم، بہت خوب. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ کینیڈا گئے، تخلیقی طور پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے؟ لکھنے میں کمی آ گئی یا رفتار میں اضافہ ہو گیا؟ کیونکہ ظاہر ہے وہاں کی زندگی بالکل ایک مختلف اور بڑی تیز رفتار زندگی ہے ہمارے خیال سے. تو آپ کا کیا تجربہ رہا؟ میرا خیال میں شروع میں مجھے لگا کہ مجھ سے کچھ لکھا نہیں جا رہا، لیکن اس کے بعد میں نے سب سے زیادہ جو لکھا ہے وہاں جانے کے بعد لکھا ہے، وہ بہت تیزی سے لکھا ہے. شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ وقت زیادہ تھا، ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ آپ ایک بعض اوقات آپ ایک فریم آف مائنڈ میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں. اب مثلا میں یہاں کراچی میں اتنے عرصے رہا، شاید مجھ پر جو میں پڑھ رہا تھا یا سن رہا تھا وہ روایتی شاعری، اس کا اثر شاید تھوڑا زیادہ تھا. تو اس وقت تک میری سمجھ میں شاید یہ بات صحیح طور پہ نہیں آئی تھی کہ شاعری تقلید نہ ہونے کا مطلب کیا ہے. لیکن جب وہاں گیا اور بہت کچھ بدلا، تو سوچنے کا انداز بدلا، سمجھ میں آیا. تو شاید میرا خیال ہے کہ میرا کہنے کا انداز میں فرق آیا تھا. اور اس کے میں نے نظمیں سب سے زیادہ جو کہی ہیں وہ باہر جانے کے بعد کہی ہیں. اور اس کی شاید وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں آپ کو بعض اوقات بہت نئے نئے تجربے ہو رہے ہوتے ہیں، یا آپ بہت سی چیزیں ایسی دیکھ رہے ہوتے ہیں جو آپ کی عادت نہیں ہوتی کہ آپ غزل میں ان مضامین کو لے کر آئیں. تو اس وجہ سے میں نے نظمیں بہت زیادہ لکھنا شروع کی. لیکن میں یہ بات کہتا چلوں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ غزل میں آپ سب کچھ نہیں کہہ سکتے. ایسی کوئی بات نہیں. میرے خیال میں صرف ہم لوگوں نے اس کے ساتھ سلوک اچھا نہیں کیا، ورنہ کوئی بھی صنف ہو آپ اس میں جو چاہیں کہہ سکتے ہیں. یعنی اصل میں ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو سب کچھ کہہ سکتے ہیں، اب جس میں کہنے کا دل چاہے گا کہہ لیں گے. جی ہاں، مزاج ہے اپنا. کلام سنتے ہیں مزید آپ سے کچھ، اس کے بعد پھر مزید گفتگو ہوگی. اب کیا سنائیں گے؟ اچھا ہماری پسند پہ آپ وہ ضرور سنائیں گے، پریشان ہو گئے آقا، وہ جب دل چاہے سنائیے گا. اس وقت کیا سنائیں گے آپ؟ اس وقت میں آپ کو ایک اور غزل سناتا ہوں. جی معاف کیجیے گا، میں اسی طرح کام چلا رہا ہوں. نہیں بالکل، ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ آپ تو رسیدی ٹکٹ پہ غزلیں لکھ کے چل رہے ہیں. جی ہاں، کیونکہ یہ بھر چکی ہے اور اس میں یہ والی ہیں نہیں. صحیح. تو ایک غزل کا مطلب ہے کہ یہ جوالا خاک میں کیسے دبائیں، یہ جوالا خاک میں کیسے دبائیں، کہاں تک آخر اپنا جی جلائیں. واہ. یہ جوالا خاک میں کیسے دبائیں. This time check was brought to you by کیا کہنے. بہت پتھر پڑے ہیں خواہشوں کے، بہت پتھر پڑے ہیں خواہشوں کے، ہم اس ملبے کے نیچے دب نہ جائیں. سبحان اللہ. واہ واہ. بہت شکریہ. ہم اس ملبے کے نیچے دب نہ جائیں. ہر ایک جانب سے حملے ہو رہے ہیں، ہر ایک جانب سے حملے ہو رہے ہیں، پلٹ آتی ہیں خود اپنی صدائیں. سبحان اللہ. واہ واہ. اور پناہیں ڈھونڈتی ہے خود کلامی، پناہیں ڈھونڈتی ہے خود کلامی، کہ اندیشوں کی آوازیں نہ آئیں. واہ. پناہیں ڈھونڈتی ہے خود کلامی، کہ اندیشوں کی آوازیں نہ آئیں. یہ روز و شب جو بے چینی بہت ہے، یہ روز و شب جو بے چینی بہت ہے، تو کیا ہم اپنے خیمے پھر اٹھائیں. بہت خوب. بہت شکریہ. واہ 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 واہ. یہ روز و شب جو بے چینی بہت ہے، واہ واہ واہ. تو کیا ہم اپنے خیمے پھر اٹھائیں. کیا کہنے. شکریہ. بہت خوب. اور آخری شعر ہے کہ کوئی کرتب ہے گویا زندگی بھی، کیا کوئی کرتب ہے گویا زندگی بھی، کہ رسی پر چلیں اور ڈگمگائیں. بہت خوب. کیا کہنے. سبحان اللہ. کل یہ شعر تو بلکہ ہم نے آپ کا پڑھا بھی تھا آخر میں. بڑا خوبصورت شعر اور بڑی خوبصورت غزل آپ کی. کچھ اور عطا کریں گے؟ یہ غزل ہم آپ سے یہ نظم اور سنتے ہیں پھر گفتگو کریں گے. ایک نظم ہے پیاسا دریا، وہ آپ کو سناؤں. پیاسا دریا کہ اپنے چہرے پہ ایک داستان لکھ رکھی تھی، اپنے چہرے پہ ایک داستان لکھ رکھی تھی، اور آنکھوں میں کتنے سوالوں جوابوں کی تحریر لے کر چلا تھا، مگر چہرہ پڑھنے کی فرصت کسے تھی. واہ. اپنے چہرے پہ ایک داستان لکھ رکھی تھی اور آنکھوں میں کتنے سوالوں جوابوں کی تحریر لے کر چلا تھا، مگر چہرہ پڑھنے کی فرصت کسے تھی.
کسے فکر تھی کہ یقین اور حیرت کے یہ رنگ کس کے لیے ہیں، کسے جستجو تھی میں کیا سوچتا ہوں، میں کیا کہہ رہا ہوں. واہ واہ واہ. کسے فکر تھی کہ یقین اور حیرت کے یہ رنگ کس کے لیے ہیں، کسے جستجو تھی میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کیا سوچتا ہوں. کسے جستجو تھی میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کیا سوچتا ہوں. سبھی تو کسی اور وحشت میں گم تھے. واہ. میرے دوستو لو میں اپنا سا منہ لے کے پھر آ گیا ہوں، مگر کیا تم کو کہنا؟ بھی اس کی فرصت کہاں ہے. واہ 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 واہ. ماشاء اللہ. واہ واہ. بہت خوب. اچھا اب گفتگو کا رخ تھوڑا سا موڑتے ہیں اور آپ سے ایک سوال کرنا چاہیں گے شبنم رومانی صاحب کے حوالے سے. ظاہر ہے کہ شبنم صاحب نے زندگی کے ساتھ ساتھ ادب میں بھی آپ کی رہنمائی کی بالکل. اور بھی بہت سے نئے آنے والوں کی یقیناً رہنمائی کی اور کچھ اس کا کرتے ہیں. جی. ان کے گزر جانے کو ادب کے حوالے سے، ذات کے حوالے سے اور اپنی تربیت کے حوالے سے کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے ادب کے حوالے سے اگر آپ پوچھیں گی تو میرے لیے اس کا جواب دینا تھوڑا مشکل ہوگا، کیونکہ اس پہ ہمیشہ میری جو جذباتی وابستگی ہے وہ حاوی رہے گی. میں سمجھوں گا کہ ادب کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے. بے شک. ویسے تو کوئی بھی لکھنے والا، کوئی بھی اچھا لکھنے والا جب چلا جاتا ہے تو ہمارا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. میرے وہ استاد بھی تھے، بلکہ گرو تھے میرے. تو ظاہر ہے کہ میں جب بھی یہ بات کروں گا تو ہو سکتا ہے میں مبالغہ بھی کروں، لیکن بہرحال میرے نزدیک یقیناً بہت بڑا نقصان ہوا ہے. صرف اس لحاظ سے نہیں کہ تخلیقی کام کے حوالے سے نہیں، بلکہ اس لحاظ سے کہ ان کے پاس ایک خزانہ تھا، ظاہر ہے کہ تجربہ تھا، علم تھا. بے شک. اور وہ جتنا عرصہ ہمارے درمیان رہتے اتنا عرصہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے تھے اور وہ منتقل ہو سکتا تھا. بہت سی باتیں آپ لکھتے ہیں، لکھنے کے بعد آپ دوسروں تک پہنچاتے ہیں. بہت سی باتیں آپ صرف وہاں موجود رہ کر لوگوں تک پہنچا رہے ہوتے ہیں. آپ بیٹھے ہیں اور آپ کی خوشبو جس طرح پھول کی خوشبو پہنچ رہی ہوتی ہے، تو وہ چیز تو اب ظاہر ہے وہ سلسلہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے. کہتے ہیں نا بڑی شخصیات کو تو دیکھنا بھی سعادت ہے. جی ہاں بالکل. تو وہ چیز تو ہو گئی ادب کے حوالے سے. میری ذات کے لحاظ سے میرا تو بہت بڑا نقصان ہوا. کیونکہ میری ان سے صرف یہ نہیں کہ میرے استاد تھے، یا یہ کہ صرف یہ بھی نہیں کہ میرے والد تھے، بلکہ وہ ان سے میرا جو ہے وہ دوستی بھی تھی. یعنی فیشن کے حد تک نہیں کہہ رہا میں، میری واقعی ان سے بڑی دوستی تھی. میں ان سے ایسی بہت سی باتیں کرتا تھا جو میں کسی سے نہیں کر پاتا. اور خصوصاً جب ادبی حلقوں کے حوالے سے میں بات کروں کہ جو کچھ یہاں ہو رہا ہوتا ہے ہمارے آس پاس، اس کے حوالے سے میں کسی سے وہ بات شیئر ہی نہیں کر پاتا، کیونکہ سمجھنا مشکل ہوتا ہے کسی اور کا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں یا میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں. تو ایک تو وہ چیز ہے. پھر یہ کہ میرے ان سے بعض اوقات اتنے اچھے ایسے مذاق چلتے تھے جو میں انہی سے کر سکتا ہوں، اور کیونکہ والد تھے لہٰذا ان سے وہ باتیں کرنے میں مزہ آتا تھا. تو وہ چیز بھی اپنی جگہ موجود ہے. اور میں ہمیشہ جتنی کھل کے میں نے سیاست پہ یا مذہب پہ یا ادب پہ، تو چلے میں ان کا شاگرد تھا ادب کے معاملے میں، لیکن باقی معاملات میں جتنی کھل کے ان سے صرف گفتگو نہیں بحث کیا کرتا تھا، وہ اور کسی سے نہیں کر پاتا. بالکل. تو وہ میرے لیے میرا بہت بڑا نقصان ہے. پھر یہ کہ میرے وہ ساتھ تھے، میں ان سے اصلاح لیا کرتا تھا ظاہر ہے. تو اب مجھے لگتا ہے کہ مجھے ان سے کوئی پتہ نہیں کتنے ہزاروں سوال کرنا تھے جو میں نہیں کر سکا، اور اگر وہ ہوتے تو میں اب اکثر مجھے ہوتا ہے کہ یار فلاں چیز مجھے پوچھنا تھی اور میں پوچھنا بھول گیا ان سے. اب تو خیر نہیں پوچھ سکتا، لیکن مجھے سب پوچھنا تھا، کیوں نہیں پوچھ گیا. تو وہ ایک بہت بڑا نقصان ہے میرے لیے. اور تربیت کے حوالے سے بھی ظاہر ہے کہ والدین جب تک آپ کے درمیان رہیں آپ کی تربیت کرتے رہیں گے، آپ چاہے جتنے بڑے بھی ہو جائیں. تو ظاہر ہے کہ وہ کمی تو رہے گی اب ہمیشہ کے لیے، تو کچھ نہیں ہو سکتا اس کا. نہیں، آپ نے بالکل درست کہا. اور وہ جو آپ نے کہا نا فیشن والی بات، تو وہ فیشن کی بات نہیں ہے. یقین کیجئے کہ جب شبنم صاحب کا انتقال ہوا اور ہم بھی گئے تدفین میں، تو آپ کی والدہ سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ انتظار انہیں آپ کا تھا کہ آپ کب آئیں گے. اور وہ آپ کو کیا لولی بیٹا کہتے تھے، کیا کہتے تھے اپنا، وہ کچھ خاص لفظ آپ کے لیے استعمال کرتے تھے؟ جی ہاں، لولی بیٹا. لولی بیٹا بھی کہتے تھے. پھر وہ ایک چیز یہ کہ وہ کہتے تھے میرا ولی عہد ہے. اب یہ اس وقت تک تھا جب تک میرا بیٹا نہیں ہو گیا. پھر وہ مجھ سے وہ کرسی چھین گئی، پھر اس کو دے دی گئی. چلیے، تو بڑی خوبصورت بات ہے. ایک سوال آپ سے کرنا چاہیں گے. ابھی آپ نے اپنے بیٹے کا ذکر کیا تو ایک دم ہمارے ذہن میں یہ سوال آ گیا. آج کے دور میں جبکہ شعر و ادب کی وہ قدر و قیمت بھی نہیں رہی اور ایک مادہ پرستی کا دور ہے، کیا ایک ادیب کو، ایک شاعر کو اپنی اولاد میں یہ شوق منتقل کرنا چاہیے؟ اور کیا جیسے شبنم صاحب نے آپ میں منتقل کیا، کل کو آپ چاہیں گے کہ آپ کے بیٹے تک یہ رجحانات جائیں؟ میں ضرور چاہوں گا.